رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذلف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمراء وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 کے ضمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم مقام اور آپ کی ایک عظیم عظمت کی طرف گفتگو کرنا چاہیں گے، جس کو ہم عرف عام کے اندر اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعبیر کرتے ہیں. کیونکہ اسلام میں عقیدہ انتہائی لازم ہے. ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارے اعتکاف، یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول اس وقت ہیں جب عقیدے کی درستگی ہو. اسلامی عقیدہ بنیادی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے کہ آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہیں آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کی عظمت کا اعتراف یہ ضروریات دین میں سے ہے اور عقیدہ رسالت کے قبول کرنے میں سے ہے. ایسا کوئی جملہ، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی انداز یا ایسا کوئی انکار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے توہین کا باعث بنے، یہ چیزیں عقیدے کے لیے انتہائی خطرناک اور انتہائی ضرر والی ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے ذہن کو عظمت اور محبت کے
ایسے پاکیزہ تصورات کے اندر رکھے تاکہ اگر کوئی چیز اس کے سامنے اس کی کم علمی کے حوالے سے اگر سامنے کوئی آیت یا حدیث آ جاتی ہے اور اپنی کم علمی سے اس کو سمجھ نہیں پاتا تو اس پر کومنٹس پاس کرنے سے پہلے وہ اس بات کو دیکھ لے کہ وہ کن کے بارے میں جملہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک عقیدے کی بنیاد وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کا دین نبی پاک کے ذریعے پہنچا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کے بغیر کوئی بھی عمل، یہاں تک کہ ایون بندہ اگر اللہ اللہ بھی کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے کہ جب تک وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور آپ کے ادب کو بجا نہ لائے۔ تو ادب آپ کا لازم ہے۔ اب ضروری ہے کہ جب اتنی عظیم ذات ہے تو بندے کو پہلے سے ہی مؤدب ہونا چاہیے اور اپنے ذہن کو یہ بنا لینا چاہیے کہ ان کی بارگاہ کے اندر کیسے کلمات کہے جائیں گے اور کس قسم کے جملے کہے جائیں گے۔ اسی لیے الحمدللہ اہل محبت کا یہ طریقہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان پر جتنی آیات جو آپ کے مرتبے اور مقام کو بیان کرتے ہیں اس پر بڑی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، تاکہ اس سے سب سے بڑی بات ایک تو یہ ہے کہ جو حضور کا منصب ہے وہ بندے کو سمجھ میں آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں تعظیم اور محبت کی جو عظمت ہے وہ باقی رہے۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی عظمت ہی کا بیان ہے اور حضور کی شان کا بیان ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں لہٰذا صرف قانونی جملے ہی آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا اور تفصیل تقریر سے میں اجتناب کروں گا۔ اختیارات مصطفیٰ کا جب جملہ کہتے ہیں تو اس کو سادے انداز میں یوں سمجھ لیجئے، کیونکہ ہمارا اس وقت موضوع نہ مناظرہ ہے نہ بحث ہے، صرف اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ جملہ، یہ ٹائٹل کہا جاتا ہے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی عظمتیں اور آپ کو ملنے والی مختلف شانوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں اور کسی ایک گفتگو میں، ایک ڈیبیٹ میں، ایک تقریر میں بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص وہ شانیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی اور تو کیا انبیاء بھی شریک نہیں ہے، تو ہم ایک دو نہیں، حضور کی مختلف جہتوں سے، مختلف اینگل سے جو حضور کی شان اور عظمت قرآن و سنت سے آتی ہے اس کے مجموعے کو پھر ہم اختیارات مصطفیٰ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، اختیار کا معنی چاہنا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اختیار۔ اختیار کا معنی ہوتا ہے چاہنا، کسی شے کو پسند کرنا، کسی کام کو پسند کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا۔ اور جو آپ پسند کرتے ہیں تو وہ پسند جو ہے وہ بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی چیز کو پسند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پسند سے پہلے آپ کا ایک ارادہ پیچھے ہوتا ہے اور اس ارادے میں آپ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، چاہے آپ ارادہ کہیے، چاہے آپ مرضی کہیے، چاہے آپ اختیار کہیے، اس لفظ کو آپ تینوں میں سے کہیں سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اختیارات مصطفیٰ کہنے سے مراد کیا ہے۔ یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اختیارات مصطفیٰ سے مراد مرضی مصطفیٰ، حضور جو چاہتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ بڑی تسلی سے سن لیجیے، کیونکہ لفظ اختیار، کیونکہ یہ موضوع اپنی جگہ پر جتنا آسان ہے سمجھانے میں اتنا ٹپیکل بھی ہے اور قبول کرنے میں اتنا ضروری بھی ہے۔ میں چاہتا تو ڈائریکٹ دلائل پڑھنا شروع کرتا، لیکن جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئے تو دلائل آپ کس موضوع پر پڑھ رہے ہیں؟ جب موضوع سمجھ میں نہیں آ رہا تو دلائل پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اس پر؟ تو لہٰذا جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اختیارات مصطفیٰ، اگر یہ چیز اس کا جو دعویٰ ہے وہی سمجھ میں آ جائے تو دلائل پھر بندے کو خود ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں کہ اردو ذرا مشکل ہے، اختیارات مصطفیٰ اردو ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھائیے کہ اختیار سے کیا مراد ہے؟ تو اختیار سے مراد مرضی ہے، اختیار سے مراد ارادہ ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ یہ میں نے، آپ اردو میں بھی کہہ دیا، میں نے اپنے اختیار سے کیا، کیا مطلب؟ اپنے ارادے سے کیا۔ کیا مطلب؟ اپنی چاہت سے کیا۔ کیا مطلب؟ اپنی مرضی سے کیا۔ تو مرضی، چاہت، ارادہ، اختیار یہ ایک ہی ہے۔ اب آپ اپنے ذہن اور اپنی علمی سطح سے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم آپ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب خاموشی سے سنیے جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا اختیارات مصطفیٰ، اس کی
سب سے پہلی ایک عظمت والی جہد بنتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف سے، خود سے نہیں، اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے اور حضور کو ایسی بزرگی عطا فرمائی ہے، حضور کو اپنی جناب اور اپنی بارگاہ میں اتنی رسائی اور اتنا قرب دے دیا ہے عام مخلوق کے مقابلے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے جو عرض کرتے ہیں اللہ محض اپنے فضل سے مقام محبوبیت جو آپ سے اللہ کو محبت ہے اس کے تحت اللہ رب العالمین اس چیز کو قبول فرماتا ہے اور ظاہر میں اس چیز کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ حضور جو چاہتے ہیں، حضور چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے اور اللہ رب العالمین جل وعلا وہ کام کر دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کرتا کہ رب کو کوئی مجبوری ہے معاذ اللہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی کتنی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب، اپنی بارگاہ میں رسائی دینے والا، بلکہ اصل الاصول کمال دیتا ہے کہ کوئی بھی بندہ میری بارگاہ میں مقبول جب ہوگا جب وہ میرے حبیب کا ادب کرے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ کسی کا نماز، روزہ، کلمہ اگر وہ یہ چاہے کہ میں اللہ کا محبوب ہو جاؤں تو اللہ فرماتا پہلے میرے محبوب کا دل جیتو، اگر میرے محبوب کا دل تم نے جیت لیا تو میں تمہیں ایسی قبول کر لوں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضور سید عالم کی اتھارٹی جو اللہ نے دی ہے اور اللہ نے خود اپنے سے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس لفظ کو اگر آپ سمجھتے چلے جائیں گے تو بات بڑی آسان ہو جائے گی کہ حضور سید عالم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑے عظمت والے شان لوگ بھی براہ راست رب سے نہیں ہو سکتے جب تک حضور سید عالم کا واسطہ اور تعلق نہیں ہوگا، اور یہ واسطہ، یہ عظمت حضور نے خود سے نہیں لی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو منصب دیا ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس منصب کو قبول کریں اور اس منصب کے تحت حضور کی عظمت کو بیان کریں۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے ہمارے رسول کی اطاعت کی، جس نے ہمارے رسول کی فرمان برداری کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کیونکہ یہ ایک دن کا موضوع نہیں ہے، یہ بلکہ کلاس والا موضوع ہے، تھوڑا تھوڑا سمجھنے کا، اور اس وقت یہ بڑا معرکۃ الآراء، جھگڑے کا باعث بنا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو آسان آسان میں سمجھنا ہے۔ حضور کا مقام محبوبیت یہ اختیارات مصطفیٰ کا ایک زاویہ ہے، حضور کی قانونی حیثیت اور ایتھارٹی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ جب چاہیں اپنے حکم سے شریعت کو نافذ کر دیں۔ یہ آپ کے مرتبے کا دوسرا اینگل ہے، یہ دوسرا زاویہ ہے۔ یہ سارے زاویے جب ملتے ہیں تو پھر اس مجموعے کو ہم اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پہلا زاویہ جو مقام محبوبیت کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ شان اپنی جناب سے دے رکھی ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر حضور کا نام بظاہر پہلے آتا ہے اور بظاہر اللہ کا نام بعد میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، نہیں، بلکہ فرمایا جا رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، نہیں، بلکہ فرمایا جا رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ مقام محبوبیت ہے کہ بندہ کہنا رسول کا مانتا ہے اور اطاعت اللہ کی ہو جاتی ہے، تو یہ مقام محبوبیت ہے۔ دوسری جگہ پر دیکھیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 میں ان الذین یبایعونک، اے حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اس درخت کے نیچے۔ اب ہاتھ حضور سید عالم کا، صحابہ اس پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، حضور کی بیعت، اللہ کی بیعت۔ پھر آگے مزید اس ایک آیت آ جاتی ہے، پڑھنے جائیں گے تو درجنوں آیات ہے۔ اب آ جائیے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں، فرما قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ کہیے، بڑی تسلی سے اس آیت کو، اس قانون اور اس عقیدے کے ضمن میں ایک دفعہ پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ قل، اے حبیب آپ فرمائیے، لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں اور اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کوئی عمل کر لوں کہ میں اپنے رب کو ایسا راضی کر لوں
کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ تم میرا پیارا بننا چاہتے ہو تو پھر میں پھر اپنی جناب سے اس کے قانون کو بیان کروں گا۔ مثلا آپ کسی سے بھی ملنا چاہتے ہیں تو وہ بتائے گا نا کہ مجھے کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند نہیں ہے، اور میں کب ملتا ہوں کب نہیں ملتا ہوں۔ تو اب ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، یعنی اللہ ہمیں چاہنے لگے، اللہ ہم سے پیار کرنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے پیار کرنے لگوں تو پھر میرے قانون کو فالو کرو کہ میں کن سے پیار کرتا ہوں، تو اس راستے پر آ جاؤ تو میں تم سے پیار کروں گا۔ اب کیسے؟ تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ اللہ تم سے پیار کرے تو فاتبعونی، تم میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلو، میرے حبیب کی اطاعت کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر خدا خود تمہیں چاہنے لگ جائے گا۔ اور جب خدا تمہیں چاہے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب آپ دیکھیں چاہنے چلے ہیں اللہ کو، لیکن شرط لگا دی حضور کی محبت کی۔ فرمایا جب میرے محبوب سے محبت کر لو گے تو میں تم سے خود محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت ہے۔ اس سے پتا چلا کہ حضور کی حیثیت عام انسان تو درکنار، عام نبی کی بھی نہیں ہے، بہت اونچے درجے کی ہے۔ تو یہ ہٹ کر جو حضور کا مقام و مرتبہ ہے، اس وجہ سے اس کو ایک جہت سے تعبیر کیا جاتا ہے اختیار، یعنی جو اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ جن کو چاہنے سے بندے سے پھر اللہ پیار کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ مقام محبوبیت پر وہ عظیم ذات ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو اپنی کتاب میں انہوں نے نقل کیا اور کہنے لگے کہ وقد اقام اللہ علیہ السلام مقام نفسی، یہ تو بہت بڑا جملہ وہ لکھ گئے۔ اب ان کی جماعت ہی حضور کے اختیار اور حضور کی عظمت کے لیے ذرا جان چھڑاتی ہے۔ یہ دیکھو الصارم المسلول میں وہ اپنی کتاب میں جو گستاخی رسول کی سزا پر ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الصارم المسلول، اس کی یہ عبارت ہے۔ اس میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی حیثیت کیا ہے، ساری آیتوں کو اگر جمع کر لیں نبی پاک کی حیثیت کیا ہے، تو وہ حضور کی حیثیت اور مقام کے بارے میں قانون کا جملہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قد اقام اللہ مقام نفسی، حضور کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا۔ قد اقام اللہ، اللہ نے آپ کو مقام و درجہ دیا ہے، مقام و نفسی، اپنی ذات کا نائب ہونے کا۔ کس چیز میں؟ فی امرہ، حکم کرنے میں، ونہیہ، کسی چیز کو منع کرنے میں، واخبارہ، کسی چیز کو بیان کرنے میں، وہ بیان ہی، کسی چیز کی خبر دینے میں۔ یعنی اللہ نے آپ کو یہ اتھارٹی اور مقام دیا اور یہ درجہ دیا اور اپنا قائم مقام بنایا کہ جب حضور ہاں کہیں گے تو وہ اللہ ہی نے ہاں کہا ہے، حضور نہ کہیں گے تو وہ اللہ ہی نے نہ کہا ہے، حضور کوئی بات بتائیں گے تو وہ اللہ ہی نے بتائی ہے۔ یعنی اب ذات میں فرق ہو گیا کہ اللہ رب اور خالق ہے اور حضور اس کے بندے ہیں، صرف ذات میں فرق ہے، اور حکم و بیان میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ اگر کوئی ذات میں جوڑ لے گا تو شرک ہو جائے گا، لیکن جو حکم میں الگ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور سید عالم اللہ کے نائب مطلق ہیں۔ اب حضور کا حکم کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ مقام محبوبیت پر علامہ ابن تیمیہ بھی لکھ گئے۔ تو اس کو ایک جہت سے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سرکار علیہ السلام کا مقام محبوبیت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور آپ چیز دیکھیے جو میں اس کو تھوڑا آسان کرتا ہوں، پھر آگے دلائل پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اس وقت میرے سامنے سورۃ الاعراف ہے جو قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 156 ہے۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو ہم اکثر میلاد النبی کی رات کو پڑھتے ہیں یہ آیت، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے تو پیچھے قوم انہوں نے حوالے کر دی تھی اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو۔ آپ گئے کوہ طور پر اللہ سے کلام اور احکام لینے کے لیے، پیچھے سامری نے بچڑا بنایا، پورا واقعہ سورہ اعراف میں طٰہٰ میں انبیاء موجود ہے، اور قوم جو تھی وہ اس کو پوجنے لگ گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر سے آئے تو دیکھا کہ قوم تو شرک میں مبتلا ہے، آپ نے ولوا پھینکی اور اپنے بھائی سے بڑی سختی کے ساتھ آپ پیش آئے۔ اللہ رب العالمین اب وہ
گویا کہ لوگ معافی کی طرف آئے کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور آپ چلے گئے تھے، ہم بہک گئے، سامری نے ہم کو بہکا دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو دوبارہ بلایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے تو آپ اپنے ساتھ اپنے اس قبیلے کے 11 بندے لے کر گئے، تاکہ اس دفعہ پورا پکا کام ہو اور ان کو بتا دیا جائے دیکھو میں اللہ ہی کے پاس جاتا ہوں، کسی اور کے پاس نہیں جاتا ہوں۔ کوہ طور پر لے کر گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ آیت نمبر 156 ہے، لیکن اس کے پیچھے چلے جائیں 155 154، یہ سارا واقعہ آپ خود قرآن میں پڑھ سکتے ہیں، یہ آ گیا ہے۔ جب کوہ طور پر پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو یہ لوگوں میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظارہ دیکھ سکیں، لیکن حدیث پاک میں اور تفسیر میں آتا ہے کہ ایک بادل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، اور وہ اللہ سے جیسے شان تھا، آپ نے کوہ طور پر کلام کیا، کلام کے دوران ایک زلزلہ آیا، اور اس زلزلے سے کیا ہوا کہ پہاڑ پر ایک گویا کہ جھٹکا آیا، اور وہ جو 11 بندے تھے وہ زمین پر گر کر مر گئے۔ جب مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا میری قوم تو ایسی مجھ پر اعتماد نہیں کر رہی ہے، یہ 11 بندے میں تو تیرے سے ملانے لایا تھا، اگر یہ مر گئے تو میں دوبارہ اکیلا کیسے لوٹ کر جاؤں گا؟ وہ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی بات کریں گے، غلط فہمیاں پھیلائیں گے، مولا تو اپنا فضل کر اور ان کو زندہ کر دے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے زندہ کر دی۔ اب وہ زندہ ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاملے کو بالکل ختم کرنے کے لیے رب کی بار میں کہا یا اللہ کب تک اب تو میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، اتنی میری امت فساد کرتی ہے، پھر میں تیرے سے ان کو راضی کرواتا ہوں، پھر وہ غلطی کرتی ہے، پھر میں تیرے پاس آ کر راضی کرواتا ہوں، تو یا اللہ اس دفعہ کوئی فائنل فیصلہ ہو جائے اور تو میری امت سے اور ہم سے راضی ہو جا بس، اور یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یہ آیت نمبر 156۔ یا اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اب لکھ دے تو، اور ہم تیری طرف گویا کہ رجوع لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، موسیٰ میں جسے چاہوں گا علیہ السلام عذاب دوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے جو مجھ سے یہ بات کی ہے نا کہ میری امت سے راضی ہو جا اور اب یہ ایسا کر دے کہ یہ بدبختی نہ کریں، تو اللہ نے فرمایا اچھا اگر ایسی تقدیر آپ لکھوانے ہم سے آئے ہیں اور ایسی شان لکھوانے آئے ہیں تو فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں ایسا کر دوں گا۔ اب آگے سنیے، فرمایا ان قریب میں ایسا کروں گا، لیکن سب کے لیے نہیں کروں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو دل سے مجھ سے ڈرتا ہوگا اس کے لیے کروں گا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دینے کا عزم کرے گا اس کے لیے کروں گا، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو میری نشانیوں پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائے گا اس کے لیے کروں گا، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، اور اس کے لیے کروں گا جو میرے آخری نبی تشریف لائیں گے، جو رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ الذین یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے نام اور ان کی شان کو تمہاری امت خود انجیل اور تورات میں لکھا ہوا دیکھتی ہے۔ ان کی شان کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، میرا وہ شان والا نبی جو ہے جن کا ادب تمہاری امت کو کرنا ہوگا، اس کی شان ایک یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے باز رہنے سے، برائیوں سے منع کرتا ہے، اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، وہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود حضور کا تعارف کرا دیا حضور کے پیدا ہونے سے پہلے۔ توجہ میں طرف رکھیں، اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھنا تو میرا درس کیوں سنتے ہیں آپ، اور خود اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ موضوع آپ رکھیں، تو جب اپنی سطح آپ نے بلند کرنی تو تھوڑی توجہ رکھیں، ورنہ پیچھے جا کر بیٹھا کریں، ٹک لگانے کے لیے جگہ اور ہے۔ ہم پر بھی ظلم نہ کریں، بڑا حساس بزرگ موضوع ہے، اتنا وقت نکال کر ترتیب کے ساتھ ایک ایک جملے کے چناؤ اور مضمون کے چناؤ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، تو تھوڑا قدر کریں۔ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے حضور کے پیدا ہونے سے پہلے حضور کا منصب بیان کر دیا۔ فرمایا موسیٰ بخش دیں گے تیری امت کو، لیکن وہ ہمارا جو آخری نبی تشریف لائے گا اس میں یہ شانیں ہوں گی، تیری امت اگر اس کا زمانہ پائے تو اس پر ایمان لائے تو پھر ہم تیری امت کے لیے دائمی احسان کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن جو ہمارا نبی آ رہا ہے اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ کہ وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، وہ امی ہے، اس کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی سے منع کرتا ہے، اور اس کی ایک شان یہ ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيُحِلُّ لَهُمْ، وَيُحِلُّ، وہ حلال کرتا ہے۔ حلال کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر سرکار کی اتھارٹی بیان کی جا رہی ہے۔ جو ابھی میں نے ابن تیمیہ کا قول پڑھا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی آیتوں سے اس نے مطلب نکالا ہے
کہ حضور کی حیثیت عام حیثیت نہیں ہے، حضور کی حیثیت اسلام کے قانون میں اللہ کے نائب ہونے کی ہے، کہ اب اللہ نے جو کرنا ان سے کروانا، ان کا ہاں کہہ دینا رب کا ہاں کہہ دینا، ان کا نہ کہہ دینا رب کا نہ کہہ دینا۔ یہ مضمون ابھی پھر بھی تشنا ہے، آگے بات کھلے گی۔ یہاں پر اب دیکھیے آپ، اللہ نے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ ہم اس نبی کو یہ اتھارٹی دیں گے کہ وہ چیزوں کو حلال کرے گا، یہ اتھارٹی دیں گے کہ وہ پاک چیزیں اس کے سامنے آ گئی، اس سے پہلے اس پاک چیزوں پر کوئی ڈسکس نہیں کی گئی، لیکن جب وہ پاک چیزیں لوگوں کی بھلائی کے لیے دیکھے گا تو وہ اس کو حلال کرے گا۔ ایک حلال کرنے کا طریقہ یہ کہ ہم خود اس کو وحی اتار کر کہیں گے کہ حلال کر دو، تو وہ تو قرآن بن جائے گا۔ ایک یہ کہ اس کو منصب ہی یہ دیں گے کہ وہ خود سے حلال کرے گا، اور وہ وہی ہوگا جو ہماری وحی کا تقاضا ہوگا۔ ہم کوئی قرآن کی آیات تو نہیں اتاریں گے اس وقت، لیکن جب وہ ہاں کہہ دے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے ہاں کہہ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہاں نہیں کہے گا، ہماری مرضی کے مقابلے پر ہاں نہیں کہے گا، لیکن اس کی اتھارٹی یہ ہوگی کہ اس کو ہم اجازت دیں گے کہ وہ انتظار نہیں کرے گا کہ جبریل آئیں گے، بلکہ اس کو اجازت ہوگی، اور اس کی طبیعت کو ہم اتنا نفیس، اتنا پاکیزہ اور اپنی مرضی کے مراد پر بنائیں گے کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے بھی نہیں، تو وہ ہماری مرضی کو جانتا ہوگا اور اس چیزوں کو بتاتا چلا جائے گا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو اردو کے جملے میں نے آپ کے سامنے، پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے پر حرام نہیں کرے گا، ورنہ تو دشمنی ہو جائے گی۔ اور یہ نہیں ہوگا صرف کہ اللہ لسٹ دے دے کہ ان کو حلال کرو، کہ حبیب یہ دے رہے ہیں، ہم جبریل کے ذریعے بھیج رہے ہیں، ان کو آپ حلال کرو، وہ تو قرآن میں آ گئی۔ فرمایا ایک تو وہ ہے جس کو ہم خود بتائیں گے کہ اس کا نام لے کر حلال کر دو، یہ لوگوں کے فائدہ مند ہے، اس چیز کو حرام کر دو، یہ لوگوں کے لیے نقصان ہے۔ ایک تو اس چیز کو ہم خود نومینیٹ کر کے کہیں گے، وہ تو قرآن بن جائے گا۔ ایک وہ ہے جس کا نام ہم نہیں بتائیں گے، لیکن حبیب کا مزاج ہم نے اپنی مرضی کا ایسا بنایا ہے، وہ خود سمجھے گا کہ کیا چیز لوگوں کے لیے بھلا ہے، اور وہ سمجھ بھی ہماری عطا کردہ ہے اور ہماری مرضی کے عین مطابق ہے، اور وہ سمجھے گا کہ میرے رب کو یہ پسند نہیں، کہے گا وہ، اور وہ چیز حرام ہو جائے گی، کہے گا وہ چیز حلال ہو جائے گی۔ یہی ہے کہ ہم نے اس محبوب کو اپنا نائب بنایا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں حلال اور حرام کرنے کی نسبت حضور کی طرف ہے۔ وَيُحِلُّ، اس میں ہوا کی ضمیر حضور ہے، وَيُحِلُّ، وہ حلال کرے گا، لہم، ان سب کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ، اور وہ حرام کرے گا۔ اب حرام کرنا اللہ کا کام ہے، حلال کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ اتھارٹی نبی پاک کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میں عرض کر دوں، وہ رب کے مقابلے پر نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں کہ رب مجبور ہو گیا، یہ مطلب بھی نہیں کہ رب اس شان سے عاری ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی طبیعت کو اپنی مرضی کے عین ایسے مطابق بنایا، اور بلکہ یوں کہ مقام محبوب ہی ہے، میرا محبوب ہے، محبوب محب کے خلاف جائے گا کیسے؟ اور محبوب جس چیز کو پسند کرے گا تو پسند ہی اس کو کرے گا جس کو محب پسند کرتا تھا۔ تو یہاں پر مختصر یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا اعلان جو قرآن نے کر دیا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُهُمُ الْخَبَائِثِ، وہ پاک چیزوں کو دیکھ کر ان پر حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ، یعنی اس میں دیکھیں حضور کی مرضی چل رہی ہے نا، حضور کی مرضی کی اجازت ہے، اسی مرضی اور ارادے کے، حضور کا ارادہ ہے کہ یہ چیز پاک ہونی چاہیے، حضور کا ارادہ ہے کہ یہ چیز حرام ہونی چاہیے، تو یہی ارادہ ہے، یہی مرضی ہے، اور اسی کو اختیار کہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو چند چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، اس کے علاوہ شریعت مطہرہ کے اندر جو چیزیں حرام شامل ہو رہی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ نے اپنی زبان پاک سے کی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا شریعت کی 4 دلیلیں ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے سنت۔ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن و سنت پر عمل کرو، میں نے کہا جب ماننا ہی قرآن کو ہے، حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر سنت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن تو اس کو کہیں گے جو رب کہے گا، سنت اس کو کہیں گے جو حضور کہیں گے۔ سمپل سی بات ہے نا۔ جو اختیارات مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں ان سے کہیے کہ جناب یہ سادہ سا سوال ہے، جو حضور کے اختیار اور اتھارٹی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے جی نہیں حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو میں نے کہا مناظرہ یا مباحثہ
کن دلائل کے سورس سے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں یہ قرآن و سنت۔ میں نے کہا قرآن کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے کلام کو۔ میں نے کہا سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو، حضور کے کلام کو۔ تو میں نے کہا جب حضور کی اتھارٹی نہیں ہے تو ان کا کلام حجت کیسے ہو گیا؟ تو یہ سنت کا اقرار خود بتا رہا ہے کہ سرکار کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شریعت کو نافذ کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اس لیے قرآن اور سنت کی بات کی جاتی ہے۔ لفظ سنت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت حاصل ہے، اور یہ اجازت وہ نہیں کہ اس میں پھر بندہ گندے تصورات کرتا رہے کہ اللہ معطل ہو گیا، اللہ چلا گیا معاذ اللہ، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ آپ کی مرضی، آپ کی منشے کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے، اور آپ قرآن سے ہٹ کر بھی فیصلے فرماتے ہیں، اور جو قرآن سے ہٹ کر آپ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سنت ہے۔ قرآن بھی حجت ہے، سنت بھی حجت ہے۔ تو آپ کا قرآن سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ سے مراد یہ کہ قرآن میں وہ بات ڈسکس نہیں ہوئی لیکن حضور بتا رہے ہیں، اور وہ بھی شریعت کا درجہ اختیار کر رہا ہے۔ اگر حضور کو اختیار نہیں تھا تو آپ کا کہنا حجت کیوں بن رہا ہے؟ قانون کی شکل کیوں اختیار کر رہا ہے؟ تو قانون بن اس لیے رہا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اس کے نافذ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو جگہ جگہ پر ذکر کیا، اور حضرت ہمارے سارے علماء، یہ کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے، 14 صدی کے ہر متفق عالم نے یہ جملہ لکھا ہے۔ میں قانون پڑھ رہا ہوں، آگے میں دلائل پڑھوں گا، ابھی تو صرف میں آپ کو قانون اور موضوع جو ہے اس کو سمجھا رہا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قانونی حیثیت کے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف قرآن پڑھ کر نہیں سنائیں گے، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ موجودہ مسئلہ سامنے آ جائے تو اپنی مرضی سے آپ اس کو حلال بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے حرام بھی کر سکتے ہیں، پھر بیچ میں، لیکن وہ مرضی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حضور کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ آپ اگر وہی نبی اترے تب بھی آپ اپنی زبان سے کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں اور اس کو حرام کر سکتے ہیں، اور وہ حلال و حرام جو حضور کریں گے تو اس میں حضور کی مرضی شامل ہوگی نا، حضور کی پسند اور ناپسند ثابت شامل ہوگا۔ تو پسند ہوگا تو اس کو حلال کریں گے، ناپسند ہوگا تو حرام کریں گے۔ اسی پسند اور ناپسند کو اختیار کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں علماء کیا لکھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان المرجع فی الاحکام، شریعت کے جو احکام ہیں، انما ہوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف اس میں رجوع کیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ قَدْ يَخُصُّ بَعْضَ أُمَّتِي بِحُكْمٍ وَيَمْنَعُ غَيْرَهُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے کسی امتی کو کسی حکم کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ مرضی ہے کہ اپنے کسی امتی کو کسی خاص حکم سے عام کر سکتے ہیں، عام حکم سے خاص کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ غور کریں، اس کی مثال کیا ہے؟ نمازیں 5 فرض ہیں، نمازیں جو ہیں وہ 5 فرض ہیں، اور مسلم امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور سید عالم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو حضور کی مرضی فرمایا ہاں کیا شرط ہے؟ کہ لگا میں 3 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیا کہا اس نے؟ اب یہ دیکھیں قانونی، اب کوئی ایسی آیت قرآن میں ہے اور کوئی ایسا ریلیف، کوئی ایگزمپٹ کر کے کوئی مسئلہ بیان کیا گیا کہ 5 تو سب نے پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اگر کوئی آ جائے اور کہے مجھے اس میں تھوڑی کمی کرا دیں تو آپ اس کے لیے کمی کر دیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر یہ تو ڈائریکٹ قرآن ہی کا حکم تھا۔ جب وہ بندہ آ کر حضور سے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ پر میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، میں 2 نمازیں پڑھوں گا، 3 نمازیں نہیں پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا قبول ہے، ایمان لے آؤ۔ یہ اتھارٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں ایک عام حکم تھا سب کے لئے کہ 5 پڑھنی ہے، یہ اختیار حضور کو شریعت میں دیا گیا ہے کہ اس عام حکم سے اس بندے کو خاص کر دیا۔ فرمایا تو صرف ایسا ہے کہ تو 3 نہیں پڑھے گا، باقی سب 5 پڑھیں گے، تو 2 پڑھے گا، باقی سب 5 پڑھیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں اللہ رب العالمین نے حضور کو یہ حیثیت عطا فرمائی ہے کہ قرآن کے عام حکم سے کسی کو خاص کر دے اور کسی خاص حکم سے اس کو گویا کہ عام کر دے۔ جس طرح کہ 5 نمازیں عام تھی، ہر بندے نے پڑھنا ہے، لیکن اس ایک بندے کو خاص کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے تو 3 نہیں پڑھنا، تو 2 پڑھنا۔ اب دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک بڑے عالم ہیں خلیل احمد امبیٹوی،
جن کی جناب سے زیادہ باتیں آتی نہیں، اختیار نہیں ہو سکتا. میں نے کہا گھر کی کتاب پڑھو ذرا. اب وہ ابو داؤد کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کے تحت ایک بات لکھتے ہیں، کہتے انہ اسقط عنہ ثلاث صلاۃ، حضور نے 3 نمازیں اس بندے سے ساقط کروا دی. 3 فرض نمازیں اس سے ساقط. فکان من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ انہ یخص من شاء بما شاء من الاحکام، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسے چاہیں، جتنا چاہیں، جیسا چاہیں احکام سے خاص کر دیں یا عام کر دیں. ام من شاء ما شاء من الواجبات. تو اب آپ دیکھیں یہ واضح حدیث تھی کہ جس میں وہ بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ 3 نمازیں نہیں پڑھوں گا اور میں جو ہے وہ 2 نمازیں پڑھوں گا. تو اس سے آپ نے 3 نمازوں کو چھڑوا دیا، ساقط کر دیا. یہ حضور کی خصوصیات تھی. کیا کوئی عالم یہ بات کر سکتا ہے ممبر پر؟ کوئی پیر صاحب کہہ سکتے ہیں یہ میرا چہیتا مرید ہے، اس کو یہ اجازت ہے کہ یہ 2 وقت کی نماز پڑھے 3 وقت کی؟ نہیں کہہ سکتا. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کی ذات کو عام انسانوں سے ملاؤ گے تو پھر بے ادب کر جاؤ گے اور اختیارات مصطفیٰ والے جملے پر ہنسنے لگو گے. لیکن جب حضور کی اصل اتھارٹی جو الگ سے اس کو دیکھو گے تو یہ جملہ حضور کے لیے کہنے میں تمہاری طبیعت پر کبھی آر نہیں ہوگا، نہ یہ بوجھ ہوگا، نہ غیر شرعی ہوگا کہ حضور سید عالم کی اتھارٹی ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور اس کو ہم ٹائٹل نیم دیتے ہیں اختیارات مصطفیٰ. اب اس پر غور کیجئے. بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. فرمایا اگر میری امت پر مجھے بوجھ بن جانا اور میری امت کے لیے اگر اس کام کا مشقت بن جانا میری نظر میں نہ ہوتا. اب دیکھیں حضور اپنی مرضی بتا رہے ہیں. میری نظر میں میری امت کا بوجھ ہو جانا تھا، اگر یہ نہ ہوتا نا کہ میری امت پر بوجھ بنے گا تو میں ہر نماز میں امت کے لیے مسواک کو فرض کر دیتا. کون کر دیتا؟ میں کر دیتا. حضور کہتے ہیں. اور کیوں نہیں کیا؟ اشق علی امتی، میری امت کی سختی. تو یعنی حضور کی مرضی تھی نہ کہ کرنا تو چاہتا ہوں لیکن نہیں، یہ کمزور ہے، نہیں کرتا ہوں. تو یہی مرضی ہے، یہی ارادہ ہے، یہی اختیار ہے. اور فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو یہ کر دیتا لیکن تم پر بوجھ اور مشقت ہوتا، اس لیے میں نے تم پر مسواک کو فرض نہیں کیا. لیکن مجھے منہ صاف کرنا اور مسواک کرنے سے اتنی محبت ہے کہ میں چاہتا کہ ہر نماز کے ساتھ اپنی امت پر منہ صاف کرنا، مسواک کرنا فرض کر دیتا. لیکن میری امت پر یہ مشقت ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کا حکم نہیں دیا. نہیں دیا یہ مرضی ہی تو ہے اور اس کو اختیار کہتے ہیں. ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ذرا اس کا جملہ آپ دیکھیے. فرمایا لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء. فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ بن جاتی، تکلیف کا باعث نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ وہ عشاء کو بہت آخر میں جا کر پڑھیں. عشاء کی نماز کو وہ لیٹ کر کے پڑھیں. لیٹ کرنے سے مراد اس کے وقت میں پڑھیں، لیکن جو فوراً اذان ہونے کے ساتھ، فوراً ٹائم ہونے کے ساتھ پڑھ لیتے ہو نا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَاخِيرِ الْعِشَاءِ، میں عشاء کی نماز کو آخر میں، رات کے آخری پہر میں لے جا کر پڑھنے کا حکم دیتا. لیکن لولا انا شقہ، لیکن میری امت پر یہ مشقت ہو جاتی تو میں نے حکم نہیں دیا. دیتا نہیں دیا. یہی تو مرضی، یہی اختیار ہے، یہی اتھارٹی ہے نا آپ کی. آگے فرماتے وہ بھی سوا کے عند کل صلاۃ، اور میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی امت کو یہ حکم دوں کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد اپنے منہ پر مسواک کرے. لیکن میری امت پر اگر وہ مشقت نہ ہو جاتی تو میں اس کو گویا کہ فرض کر دیتا. ایک حدیث پاک پڑھ کے پھر میں مضمون کو پیچھے کی طرف لاتا ہوں اور اس کے دوسرے رخ کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ہو جو حضور کی اتھارٹی ہم بتا رہے ہیں نا، تو یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حضور شارع ہیں. شین الف را عین. ایک ہوتا ہے شرح جس کے آگے میں حلوے والا ہا آتا ہے، وہ تو انٹرپریٹ کرنے والا ہوتا ہے، تشریح کرنے والا. تو یہ وہ مراد نہیں ہے. ایک ہے شارح، ایک ہے شارع. شین الف شا را اور عین کیا؟ شارع. شارع کا معنی ہے شریعت کو نافذ کرنے والا. تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اتھارٹی، یہ شان عطا فرمائی ہے
کہ آپ شارع ہیں اللہ کی طرف سے، جو قرآن نے کہہ دیا تھا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ حلال کرے گا ان تمہارے لیے پاک چیزوں کو، وہ حرام کرے گا تمہارے لیے ناپاک چیزوں کو۔ رمضان شریف چل رہا ہے تو اس پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید عرض کر دیتا ہوں۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ کس چیز سے؟ کھانے سے، پینے سے، اور شادی شدہ شخص کے لیے اپنی زوجہ سے مقاربت کرنے سے۔ یہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں مجھ سے یہ غلطی واقع ہو گئی کہ میں روزے میں جن 3 چیزوں کا خیال کرنا تھا اس میں سے ایک کام میں کر بیٹھا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا روزہ تو ٹوٹ گیا۔ اور تم نے ارادتاً کیا ہے؟ روزہ تمہیں یاد تھا؟ کہا ہاں روزہ تو یاد تھا، لیکن میں بس کر گیا، انسان ہوں، خطا ہو گئی تو خطا ہو گئی تو کیا ہوا؟ اب جان بوجھ کر تم نے توڑا ہے تو پھر اب تم جو ہے وہ اس کے کفارے میں ایک روزے کے 60 روزے رکھو گے۔ 60 روزے رکھو۔ کہنے کہ حضور ایک نہیں رکھ پایا ڈھنگ سے تو 60 کیسے رکھوں گا؟ اچھا تو ایسا کرو کہ پھر جان بوجھ کے تم نے روزہ توڑا ہے تو تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے صبح شام کا۔ انہوں نے کہا میں خود بھکاری اور مسکین ہوں، فقیر ہوں، تو میں دوسرے کو کیسے کھلاؤں گا؟ اور یہ میں نے جذبات میں حضور کے مقابلے میں جملہ کہا، یعنی بالکل فقیر اور مثل بھکاری، کیونکہ جذباتیت کے لیے میرے پاس خود کچھ نہیں ہے، کلاش ہوں میں۔ یا فقیر سے یہ بھی مراد نہیں کہ کسی سے مانگتا ہوں، اور یا بھکاری سے یہ مراد نہیں کہ کسی سے مانگتا ہوں، آیا آپ کے پاس ہوں، سوال کسی سے نہیں کرتا میں، لیکن آپ جو مجھ پر یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ 60 روزے رکھ، تو 60 روزے تو نہیں رکھ سکتا میں، ایک نہیں رکھ پایا تو 60 کیسے رکھوں گا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ 60 بندوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہ مسکین کے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں، ڈھونڈ کر لاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، تو میں خود مسکین ہوں، میں کس کو کیا کھانا کھلاؤں؟ تو حضور نے فرمایا جاؤ یہاں سے، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب اللہ کے بندے ہو تو احکام مانو نا، مانو۔ جو قرآن کا حکم تو بیان کر دیا، لیکن اس کی ظاہری افسردہ اور غمگین شکل نے حضور کے دل کو نرم کر دیا۔ فرمایا اچھا اچھا اچھا، عام سے خاص کر رہے ہیں اس کو، کوئی اور کرے گا تو اس کو یہی سزا ہوگی، لیکن جب وہ رونے لگا اور نادم ہو گیا تو پھر جب دل سرکار کا نرم ہوا تو فرمایا بس بیٹھ جا، ادھر ہی بیٹھ جا، ادھر بیٹھ جا، تھوڑی دیر بیٹھ، تیرا فیصلہ کرتا ہوں میں ابھی۔ وہ بیٹھ گیا ادھر۔ یہ میں حدیث کو تقریر کے انداز میں بیان کر رہا ہوں، اس کے مضمون کو مفہوم کے ساتھ۔ ایک بندہ آیا اور اس نے کھجور کا تھال لا کر حضور کی خدمت میں بطور گفٹ اور تحفے کی پیش کیا، اور حضور کے سامنے رکھا گیا۔ جب بڑا تھال تھا اس میں کھجور تھے، حضور نے شاہ فرمایا وہ مجمع میں وہ جو بندہ بیٹھا تھا وہ کہاں گیا جو کہہ رہا تھا میں نے روزہ توڑ دیا ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو اس نے کہا میں خود مسکین ہوں۔ اور جب اس کو روزے کا کہا تو اس نے کہا کہ جناب میں ایک روزہ نہیں رکھ سکتا تو 60 کیسے رکھوں؟ اس نے کہا حضور میں ہوں۔ فرمایا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ تھال اٹھاؤ، جاؤ مدینے کے غریبوں میں بانٹو۔ کتنا ریلیف دے رہے ہیں اس کو۔ فرمایا تھال اٹھاؤ، جاؤ مدینے کے غریبوں میں بانٹو، تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ آج کوئی مفتی فتویٰ دے سکتا ہے؟ ان 2 باتیں جو پہلی ہے نا، پہلی جو 2 باتیں تھی، یا تو 60 روزے رکھے یہ مسکینوں، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جناب سید عالم کی اختیار یہ ہے، آپ نے فرمایا کھجور کا تھال اٹھا اور لے جا اور مدینے کے غریبوں کو کھلا دے، تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ ابو داؤد میں روایت آتی ہے وہ جاتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے کہ حضور ایک مسئلہ اور عرض کرنا ہے۔ کہ کیا؟ کہ مدینے کے ہر گھر میں اتنا بڑا کوئی غریب اور مسکین نہیں ہوگا جتنا میں ہوں، تو میں کس کو بانٹوں؟ تو فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اس بات پر بہت ہنسے کہ تو ٹلتا ہی نہیں ہے، ایک کے بعد ایک سوال کرتا ہے۔ میں نے تجھ سے کہا جائے چل یہ کھجور اٹھا کے بانٹ دے لوگوں میں، تو کہتا ہے کہ مدینے میں سب سے بڑا فقیر میں ہوں۔ تو حضور نے اتنا مسکرایا، اور مسکراتے مسکراتے حضور نے جملہ کہا جا اپنی بیوی بچوں کو کھلا دے، کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے حضور کی شان، جو یہ اللہ کے قول کے مقابلے پر نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے کوئی قرآنی وحی نہیں اتری تھی،
یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، یہ آپ کی چاہت اور ایتھارٹی کے تحت یہ کام ہوا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا. نہ یہ رب کے مقابلے پر تھا، نہ یہ خود سے تھا، نہ رب کے معاملے کے انکار پر تھا. اللہ نے یہ مقام دیا، کسی اور کو نہیں دیا. اس لیے خصوصیت کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ سرکار کے اختیارات ہیں. اختیارات نہیں دیے ہیں تو یہ پھر ہو کیسے گیا؟ یہ پھر ہو کیسے گیا؟ اور یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، سیاستہ کی 6 کے 6 حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اب یہ بات ہم سمیٹنے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ اختیارات مصطفیٰ یعنی مرضی مصطفیٰ یعنی ارادہ مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ اس کی ایک شان یہ کہ ایک تو آپ کو قانون کی یہ شکل عطا فرمائی گئی کہ آپ شریعت کے عام حکم میں سے کسی کو خاص کر دیں، خاص حکم میں سے کسی کو عام کر دیں. اس مسئلے کی تفصیل کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے نظیر اور بے مثال کتاب الامن والعلا، اس کو بڑے تسلی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اگر آپ پڑھیں گے تو میں نے کیونکہ آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے، موضوع آپ کے سامنے دعویٰ کلیئر کر دیا ہے. اب اس ضمن میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کیا ہے. 300 کے قریب احادیث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اور تقریباً 22 سے زیادہ صحیح احادیث کے واقعات نقل کیے ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے شریعت میں تخفیف دی ہے. شریعت میں تخفیف. اب دیکھیں نا، مرد پر سونا پہنا حرام ہے، سراقہ کو اجازت دے دی. اسما بنت عمیس کو کہا کہ رو نہیں، تیرا شوہر مر گیا ہے. تو کیا ہوا؟ شہید جعفر میرا بھائی تھا، صرف تو 3 دن سوگ کر لے، تیرے لیے کافی ہے. شوہر مر جائے یا قتل ہو جائے تو اس کا سوگ تو 4 مہینہ 10 دن ہوتا ہے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دیا. تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ شریعت کے عام حکم میں سے کسی کو خاص کر دیں، خاص میں سے چاہیں تو کسی کو حضور علیہ السلام عام کر دیں. بکرے، اب دیکھیں نا، بکری کا بچہ یا بکرا یہ 1 سال کا ہو تب اس کی قربانی ہوتی ہے. لیکن سرکار نے ایک صحابی سے کہا کہ تو نے میرے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کیسے کر لی؟ کہا بس حضور کر لی. کہا تیرے پاس ابھی کچھ ہے؟ کہ لگا حضور ہاں، ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے تو کر لے، تیرے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت آئی تھی، سن 9 ہجری میں. اس کے 1 سال کے بعد سرکار نے پردہ فرمایا. سرکار نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس، خطبہ دیا، اے لوگو، قد فرض لکم الحج فحجوا، حج فرض ہو گیا ہے، فحجوا، تم حج کرو، تم حج کرو. ایک صحابی کو تھوڑی کنفیوژن ہوئی کہ حضور نے کہا حج کرو تو کتنے کریں؟ 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، 5 کریں، کتنے کریں؟ ہر سال کریں. تو وہ کھڑے ہو گئے بیچ میں سے اور انہوں نے حضور سے سوال کیا، افی کل عام یا رسول اللہ، حضور میں نے ہر سال حج کرنا ہے؟ فسکت النبی، حضور نے جواب نہیں دیا اور بات دوسرے موضوع پر چل پڑی. پھر حضور اسی بات پر آئے، لوگوں حج فرض کر دیا، آگے حج کرو. پھر وہ کھڑے ہو گئے کہ حضور مسئلہ کلیئر نہیں ہوا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا ہر سال کریں؟ جب 3 دفعہ انہوں نے یہ پوچھا افی کل عام، کیا حضور ہر سال کرے؟ تو سرکار نے آخری میں جملہ فرمایا تھا، مجھے بار بار نہ پوچھ کہ ہر سال کریں، ہر سال کریں. لو کنت نعم، اگر میں ہاں کہہ دوں نا، لوجبت، تو ہر سال ہو جائے گا. اس حدیث سے کچھ نہیں سمجھ میں آتا، ایسے انکار کر بیٹھتے ہیں. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ لو کنت نعم لوجبت. تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے. اگر میں نے ہاں کہہ دیا نا ہر سال کا لفظ، میں نے صرف اتنا کہا حج فرض ہے. اگر تو مجھ سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ ہر سال، تو میں اگر ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہو جائے گا تم پر اور تم کر نہیں سکو گے. تو یہ وہ اتھارٹی کی کہ ہاں کہیں تو ہاں ہو جاتا ہے، نہ کہے تو نہ ہو جاتا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے اس خطبے کو ختم کرتے ہوئے یہ جملہ آخر میں کہا تھا کہ دیکھو میرے صحابہ، میرا مزاج سمجھو، میں جب کوئی بات کروں نا تو مجھ سے سوال نہ کیا کرو. شاگرد ہے نا حضور علیہ السلام کو، سرکار بتا رہے ہیں، فرمایا یہ میں تمہیں خود بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. جس چیز کو میں ڈسکس نہیں کروں اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا مجھ سے. مثلا میں اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم دوں گا تو اس کو باقاعدہ اس کا نام لے کر اس چیز کو بتا کر کروں گا، اس کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ ہے یہ چیز یہ کرنا ہے اور یہ ہے یہ چیز نہیں کرنا ہے. اور جس کو میں کچھ نہ کہوں تو وہ تمہارے لیے بھلائی ہے. فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ، میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو وہ کرو. وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب کسی چیز سے میں تمہیں منع کروں نام لے کر کے یہ کام نہیں کرنا ہے،
تو تم اس کو چھوڑ دو. کیا مطلب؟ یعنی جس چیز کو میں ذکر ہی نہ کروں تو وہ جائز تھی، اس لیے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا. اب شریعت میں ایک حکم ہے اباحت کا. مباح اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شریعت نے منع بھی نہیں کیا، کرنے کا حکم بھی نہیں دیا اور اس سے منع بھی نہیں کیا. تو یہ اباحت ہی حضور کے اختیار کا ثبوت ہے کہ جناب رسول اللہ نے جس چیز کو چھوڑا اس کو چھوڑا اس لیے تھا کہ وہ چیز جائز ہے. اصل فی الاشیاء اباحہ، اصل میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. اگر اس کو منع کرنا ہوتا ہے تو اس کا نام لے کر شریعت منع کرتی ہے، اس کو اگر فرض کا درجہ دینا ہوتا ہے تو شریعت نام لے کر کرتی ہے، لیکن اگر اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے تو وہ جائز ہوتی ہے. اب بھی اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو جامع ترمذی کی حدیث پڑھتا ہوں. سرکار سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا، حضور پنیر کھانا جائز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں جائز ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ فلاں چیز کھانا جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے. فرمایا تم مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا حلال وہی ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا نام لے کر، حرام وہی ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں نام لے کر حرام کر دیا، اور جس پر اللہ کا کلام چپ ہو گیا اس کا مطلب وہ جائز تھا، اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کیا. تم بار بار اٹھا کے نہ پوچھا کرو، اگر کہہ دیا جائے گا تو اس سہولت سے بھی جاؤ گے. یہی بات اس حدیث کے اندر ہے کہ اگر میں ہر سال حج کو فرض کہنے کا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو حج جو ہے وہ فرض ہو جائے گا. اب اس کے ساتھ اس کی ایک آخری فکر میں پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اختیار کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے مرضی کے ساتھ محبت کے ساتھ ذکر کر دی ہے. انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین ایک الگ سا وصف عطا فرماتا ہے. ان کے لباس، ان کی بولی، ان کی باتیں، ان کی اتھارٹی ایک الگ سی ہے. جب اس مقام کو دیکھتے ہیں تو بندے کو ساری باتیں سمجھ میں آتی. حضور اس ناز کے مقام پر ہے اللہ کے لیے کہ اللہ فرماتا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. یہ مقام محبوبیت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت تحویل قبلہ کا مسئلہ آیا تھا، سرکار مدینہ تشریف لائے، 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہودی تانا دیتے تھے کہ ہمارے کو مانتے نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز میں اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء، حبیب ہم آپ کا چہرہ بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ضرور بضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ضرور بضرور ہم آپ کو ایسی سمت، ایسے قبلے، ایسے مرکز کی طرف پھیریں گے ترداہا، جس کو تیرا دل چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں ترداہا، ہم تیرا چہرہ پھیریں گے ایک قبلے کی طرف. قبلہ کہتے ہیں جہت کو، مرکز کو، سمت کو، ایسی سمت. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا چہرہ ہم نے مسجد الحرام کی طرف پھیر رہے ہیں، بلکہ پہلے یہ حکم فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ. مسجد الحرام کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. فرمایا ہم اس آیت میں مسجد الحرام کا ذکر نہیں آ رہا. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، ہم ضرور بضرور آپ کا چہرہ پھیر دیں گے ایسی سمت، ایسی سائیڈ اور ایسے مرکز کی طرف ترداہا، جسے تو پسند کرتا ہے. تو یہ مقام محبوبیت ہے. یہ نہیں کہ تم ہمارے بندے ہو ہم نے پسند کیا کرو. فرمانے عبادت ہماری ہوگی اور جہت تیری پسند سے ہوگی. تو یہ ان تمام باتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب بن جانا چاہتے ہو حضور سے محبت کرو. رسول اللہ نے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہماری اطاعت کی. جو اپنی جانوں پر ظلم کرے رسول کے پاس آئے، وہ رسول کے پاس آ کر اللہ سے دعا کرے، پھر رسول سے سفارش کرائے. رسول اگر سفارش کر دیتا تو اللہ بخش دے گا. یہ ہر جگہ پر حضور کا واسطہ درمیان میں رکھنا یہ اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. ہاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. یعنی یہ ایسے محبوب ہیں کہ تم کسی بھی طریقے سے رب کے محبوب بننا چاہو تو ان کے واسطے کے بغیر تصور ہی نہیں ہے. اور یہ درجہ یقیناً حضور کو مقام محبوبیت پہ ملا ہے. اور آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ اختیار کی ضد جو ہے وہ مجبوری ہے. جیسے رات کی ضد کیا ہے؟ دن، اور اپوزٹ ہے نا اس سے. اور جو ضد ہوتے ہیں اجتماعی ضدین نہیں ہوتی. جو مجبور ہے وہ مختار نہیں، اور جو مختار ہے وہ مجبور نہیں. ایک خاص معنی میں تناظر میں بات کر رہا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کا نام محمد و علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، کتنی ظالمانہ عبارت ہے. یوں تو کوئی انسان مجبور نہیں ہے. مثلا آپ کو آپ کے نیکیوں پر ثواب ملتا ہے نا،
تو اگر آپ مجبور تھے تو ثواب کیوں ملتا ہے؟ ثواب اس لیے ملتا ہے کہ آپ اس اچھے کام کو اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں۔ جنت اور دوزخ، وقت مختصر ہے اور آپ سادہ اتنا چہرہ بناتے ہیں تو بات کو ڈیٹیل میں جانا پڑتی ہے، یہ سادی سی اردو نہیں سمجھ میں آتی۔ مثلا آپ غور کریں، ایک بندہ جا رہا ہے، ایک طرف برائی کا اڈا ہے، ایک طرف مسجد ہے اور خیر کا ہے۔ اب اللہ نے اس کی مرضی کو آزادی دی ہوئی ہے، اور جو برائی کی چیز ہے اس کی مذمت اور دلیل بھی کھڑی ہے، اور جو اچھائی کی چیز ہے اس کے لیے اس کی فضیلت بھی کھڑی ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے بندہ انتخاب کرے گا، اپنی مرضی سے، سیکنڈ اپنے اختیار سے، سیکنڈ اپنے ارادے سے۔ یہ جملہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو اختیار کے مسئلے پر آپ کو گمراہ کرتے ہیں وہ بات واضح ہو جائے۔ بندہ اپنی مرضی سے کہے گا، اب رب نے اس کی مرضی کو آزادی دی ہے کہ اگر وہ برے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے یا سیدھے راستے کی طرف۔ برے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے تو کسب ارادہ اس کا ہوگا اور اللہ اس کے لیے وہ فعل کو پیدا کر دے گا۔ اب وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ کہتے جی سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا۔ تو میں نے کہا جی بندے سے کچھ نہ ہونا تو پھر جہنم اور جنت کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ وہ کہے گا جی میں خود تھوڑی گیا برائی کے راستے، سب اللہ کر رہا ہے۔ جب سبھی اللہ کر رہا ہے تو پھر بندہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کر رہا ہے تیری مرضی کے مطابق۔ تو نے خود چاہا کہ یہ گناہ کا کام میں کروں تو اللہ نے اس فعل کو پیدا کر دیا، اور تو نے چاہا کہ یہ خیر کا کام کروں تو اللہ نے اس فعل کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ فعل کا خالق ہے اور تو اپنے ارادے کو خود متعین کرے گا۔ اب تجھے جنت اور دوزخ تیرے ارادے سے مل رہی ہے تو اسی ارادے کو اختیار کہتے ہیں۔ جب عام بندہ اختیار سے خالی نہیں ہے تو حضور اختیار سے خالی کیسے ہوں گے؟ اب ذرا غور کیجیے، آپ ایک جملہ ذرا سن لیجیے۔ اب آپ دیکھیں آپ کو نیکیوں پر ثواب کیوں ملتا ہے اور الیاذ باللہ برائی پر گناہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اس اچھے اور برے کا انتخاب آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آپ کو ثواب آپ کی مرضی کے انتخاب کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو پتہ چلا جب ہر بندے کو ثواب کہہ دیجیے، آپ کو ثواب ملے گا، ثواب کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے ارادہ ہی اپنے لیے نہیں کیا تھا تو ثواب کیسے؟ تو پتہ چلا کہ ہر بندے کی نیکی یا برائی کے لیے اس کا اختیار اور ارادہ ضروری ہے۔ تو انبیاء کو تم نے پتھر کی طرح سمجھا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ مرضی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان کو اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے ہوا کو تابع کر دیا ہے سلیمان کے سامنے۔ بلقیس تھی، اس کی بڑی سلطنت تھی۔ یہ عجیب ہے بابیوں کا بھی مذہب، شیطان کے لیے طاقت ثابت کریں گے اور انبیاء کو کہیں کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اگلے کو کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلقیس تو پوری حکومت لے کر کھڑی تھی اور طاقت تھی اس کے پاس۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے پاس طاقت ہوتی نہیں تو بلقیس کو کیا ضرورت تھی کہ آپ کے پاس آتی؟ لیکن وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کلمہ پڑھی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے جو طاقت سلیمان کو دی تھی وہ کسی کو نہیں دی۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں، اسی طاقت کو اختیار، اسی طاقت کو ان کی شان، اس کی طاقت کو ان کی وجاہت کہ جی اللہ نے دی تھی نا۔ تو میں نے کہا دیوڑے اور کیا بتا رہے ہیں، اللہ ہی دیتا ہے۔ تمہارے دل سے بغض کیوں نہیں جاتا نبیوں کا؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ ہی دیتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن سورہ صاد میں کیا کہتا ہے۔ بلقیس کے پاس یمن کی ساری سلطنت تھی، ساری حکومت تھی، لیکن حضرت سلیمان کو اللہ نے کیا اتھارٹی دی؟ ہوا کی طاقت دی۔ فرمایا فسخرنا لہ ریح، فسخرنا تسخیر کہتے ہیں تابع کر دینا، دے دینا۔ ہم نے دے دیا ہوا سلیمان کو، تجری بامرہ، چلتی تھی سلیمان کے حکم سے، چلاتا تھا خدا، ارادہ کرتا تھا سلیمان، چلاتا تھا خدا لیکن چاہتا تھا سلیمان، چلاتا تھا خدا لیکن مرضی تھی سلیمان کی۔ اسی مرضی کو اختیار کہتے ہیں، اسی ارادے کو اختیار کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت جو تفویض احکام اور شان مانتے ہیں وہ ایسی تجری، قرآن کہتا ہے تجری بامرہ، چلتی تھی وہ اس کے حکم سے، امرہ اس کے حکم سے چلتی تھی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان تو ہمارا اتنا پیارا ہے، تیرے کو اتھارٹی دی ہے، تو خود جانتا ہے کہ کس بستی میں تیرے چاہنے والے ہیں اور کس بستی میں تیرے دشمن ہیں۔ تو فرمایا ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری بخشش ہے، تجھے دے دیا ہم نے تجھے، فمنن او امسک، بغیر حساب۔ تو سمجھتا ہے کہ یہاں میرے مریدین زیادہ ہیں، فمنن تو احسان کرتے ہوئے وہاں زیادہ چلا دے، او امسک
اور جہاں تیرے دشمن ہیں وہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہ چلا بغیر حساب. نہ یہاں زیادہ کا حساب لیں گے نہ وہاں کم کا حساب لیں گے. یہ قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ. فرمایا وہ چلے گی. پھر آگے فرمایا هَذَا طَاعُونَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب. تو وہ جو ہے وہ ہماری جانب سے تو چاہے تو رحم کر کے زیادہ چلا دے, چاہے کسی پر غصہ کر کے تو روک دے, ہم تجھ سے نہیں پوچھیں گے بغیر حساب. کوئی حساب کتاب اس پر نہیں لیں گے تجھ کو. تو حساب کتاب نہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ حساب کتاب لینے کا مطلب تو یہ کہ منشی بنایا ہے, اور حساب کتاب نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ مختار بنایا ہے. یعنی کہ پھر چوپڑی اٹھا کر نہیں آنا, کاغذ اٹھا کر کہاں کتنا چلایا, کتنے گھنٹے وہاں چلایا, 5 گھنٹے ادھر تو 8 گھنٹے ادھر, کیوں یہ بتا. فرمایا نہیں. فَمْنُن کتنا واضح کلام ہے. فَمْنُن چاہے تو تو احسان زیادہ کر دے کسی پر, او امسک یا کہیں سے روک دے بغیر حساب, تجھ سے نہیں ہم پوچھیں گے. یہی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر ہے. اور سرکار دو عالم, میں یہ پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ, سرکار کے پاس ایک صحابی آئے قتادہ بن نعمان, ان کی آنکھ پھٹ گئی. ایسے لاکھوں واقعات ہیں. کہنے لگے حضور میری آنکھ پھٹ گئی. سرکار نے اپنا لعاب لگایا, آنکھوں میں ڈالا, آنکھیں جڑ گئی. کسی صحابی نے کہا میری ٹانگ کٹ گئی, سرکار نے لگایا, ٹانگ جڑ گئی. تو مجھے بتاؤ, میں پوچھتا ہوں, یہ سارے جو اچھے کام حضور نے کیے اس پر حضور کو ثواب ہے؟ اگر تو کہے گا نہیں تو اسلام سے نکلے گا, اور کہے گا ہے تو ثواب اختیار کے بغیر تو ملتا نہیں ہے. اب اختیار بھی اپنی مرضی کا ہے. ایک کمزور آدمی, ایک چھوٹا سے بچہ 5 سال کا, وہ کہے کہ میں 50 کلو اٹھاؤں گا, تو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ چیز اس کے لیے بہت اوپر درجے کی ہے. لیکن ایک پہلوان کہے کہ میں 50 کلو اٹھاؤں گا تو یہ اس کی مرضی کے لیے آسان ہے. لیکن بچہ کل کو اٹھ کے کہے نہیں جب میں نہیں اٹھا سکتا ہوں تو یہ کہاں ہو سکتا. یہی ان کا حال ہے. میں نے کہا عام بندے اور نبی کی طاقت میں فرق ہوتا ہے. تیرے لیے کسب کا دائرہ چھوٹا ہے, ان کے لیے کسب کا دائرہ بڑا ہے. یہ تو اس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پیدا کرتا ہے, وہ بڑی چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں اللہ پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کی خلق سے باہر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ارادے کا مسئلہ ہے. تو چاہتا ہے کہ میرا علاج, تیرے وہاں علاج عادی طور پر ٹانگ ٹوٹ جائے, ایکس رے ہوں گے, ہڈیاں جڑیں گی. لیکن نبی پاک کو جو اللہ نے اتھارٹی دی ہے تو وہ ان کا ارادہ یہ کہ یا اللہ میں صرف لعاب لگاؤں اور وہ جڑ جائے, تو اللہ رب العالمین جل والا وہ کام کرتا ہے. اسی فضائل, اسی منقبت اور اسی شانوں کو ہم حضور سید عالم کے لیے اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ مجبور ہو گیا. جس طرح مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین حضور کی سفارش کے بغیر بندے کو نہیں بخش سکتا, تم شفاعت نہیں بخش سکتا. میں نے کہا جی اللہ بغیر حضور کی سفارش کے بھی بندے کو بخش سکتا ہے. کہنے لگے لیکن پھر, میں نے کہا نہیں بخشتا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس نے قانون یہی بنایا ہے. اردو اگر میری سمجھ رہے ہو, ہم وابیوں کو کہتے ہیں 1.5 شانے نہ بنو, جو اللہ نے قانون بنایا اس کو فالو کرو. اللہ نے کہہ دیا میرا حبیب کہے گا تو میں بخش دوں گا. اللہ ان کے کہے کے بغیر بھی بخش سکتا ہے لیکن نہیں بخشتا, کیونکہ اس نے قانون یہ بنایا ہے. تو 1.5 شانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا بنایا اس قانون کو مانو کہ یہی طریقہ کار ہے. کہتے ہیں کہ سرکار قیامت کے دن جس کو چاہیں بخشوا دیں گے. میں نے کہا جب نابالغ کا بچہ جب جنازہ پڑھتے ہو تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ شافعا و مشفعا, یا اللہ اس بچے کو ہماری سفارش کرنے والا بنا, اور ایسی سفارش کرنے والا جس کی سفارش کو تو ٹالتا نہیں. تو کیا اللہ ڈر گیا ہے؟ اللہ مجبور ہو گیا ہے؟ نہیں, یہ مقام محبوبیت ہے کہ مومن کا نطفہ ہے اور ایمان کی عظمت ہماری بارگاہ میں بہت ہے. تو ٹھیک ہے اگر یہ سفارش کرے گا تو ہم ٹالیں گے نہیں. تو مومن تو بندہ بنتا ہی حضور کی غلامی میں ہے. تو جس کے غلام کے نطفے کی یہ قدر ہے کہ وہ جب کہہ دے تو رب نہیں ٹالتا, تو جناب رسول اللہ کہہ دیں تو رب کیسے ٹالے؟ یہ مجبوری نہیں ہے, یہ محبوبی ہے, اور یہ وجاہت مصطفیٰ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.